رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. قصہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون دروس و عبر، اس موضوع پر کل ایک درس ہو چکا ہے اور آج اس کی دوسری اور آخری کڑی ہے۔ کل بات یہاں پہ رکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کئی دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت کی بھی تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان کے بھائی کے حق میں قبول فرما لی اور انہیں بھی وہی مشن دیا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اللہ نے دونوں سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ یقیناً اس نے سرکشی کی۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہدایت یہ بھی دی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، اور تم دونوں اس سے نرم بات کرو، نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈرنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور یہ فرعون کیسا انسان تھا تو خود اللہ نے یہاں کہا انہو طغى، وہ سرکش ہے، اور اس کی سرکشی ظلم تک تھی، اور ظلم بھی یہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی آگے اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس حد تک اس کی سرکشی بڑھ چکی تھی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کس بات کا حکم دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس کی اس حد تک سرکشی کے باوجود تم دونوں اس سے نرم بات کرو۔ نرم بات کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، رفق نرمی یہ جس کسی میں ہو اس چیز کو خوبصورت بنا دیا کرتی ہے، اور رفق یعنی نرمی جس چیز سے بھی نکال لی جائے اسے بدصورت بنا دیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رفق اور نرمی کے دو فائدے بتائے۔ اللہ نے کہا لعلہ یتذکر او یخشی، تمہارے نرمی کی وجہ سے امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا پھر ڈرنے لگ جائے۔ آدمی جب سامنے والا اس سے نرم گفتگو کرتا ہے، احسن اور نرم انداز سے نصیحت کرتا ہے، تو انسان اس کے اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے صالح ہوتا ہے، اس کی اس نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، اور اس کا دل سامنے والے کے الفاظ کے سامنے نرم پڑھنے لگتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آدمی سختی کرے، سخت لہجہ اختیار کرے، جھڑکنے لگ جائے، سامنے والے کو طعنہ دینے لگ جائے، تو سامنے والا نصیحت قبول کرنے کے بالمقابل تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اونچی آواز نکالیں تو وہ ہم سے اونچی آواز نکال کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی کردار ہم دیکھیں، آپ علیہ السلام کفار کے ساتھ بڑا نرم لہجہ رکھتے تھے،
طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا گیا. کتنا مارا گیا کہ سارا بدن آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا, کہ سر سے بہتا خون رستے ہوئے پاؤں کی جوتی تک پہنچ گیا. فرشتہ آ کر کہنے لگا اگر آپ چاہو تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس قوم کو پیس دیا جائے, آپ حکم دیجئے یہ دونوں پہاڑ اس قوم پر مار دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ نہیں, بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رفق ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی ہے. جنگ احد کے متعلق آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے مبارک سے خون پوچھتے جا رہے ہیں اور اللہ سے کہتے جا رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. الہ العالمین میری قوم کو بخش دے, الہ العالمین میری قوم کی مغفرت فرما, اسے معاف فرما, وہ نہیں جانتے کہ میں تیرا رسول ہوں, اگر وہ جانتے تو وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں کرتے. اس سلسلے میں یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا رفقک بمن یقول انا الالہ فکیف رفقک بمن یقول انت الالہ. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا. فرعون کون تھا؟ وہ خود کو الہ کہنے والا تھا, خود کو معبود کہنے والا تھا. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں جو خود کو رب کہے اس کے ساتھ نرمی کا یہ معاملہ ہے, تو پھر جو اللہ کو رب کہے اس کے ساتھ نرمی کا کیسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری نرمی کے سب سے زیادہ حقدار اہل ایمان ہیں. اہل ایمان ہمارے نرمی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. ہم ان کے ساتھ نرم پہلو اختیار کریں, نرم رویہ رکھیں. اگر ہم ان کے ساتھ سختی کرتے رہیں گے تو پھر یہ مومنانہ شان کے خلاف ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت گو ہوتے, سخت بات کرنے والے ہوتے, تو آپ کے ارد گرد جو لوگ جمے ہیں وہ کبھی نہ جمتے. یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے, آپ کے اخلاق اور آپ کے رفق کی وجہ سے آپ کے اطراف میں ہیں. اگر آپ سخت رویہ رکھتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے قریب بھی نہ بھٹکتے. تو ہمارے رفق اور نرمی کے سب سے زیادہ حقدار اہل ایمان ہیں, اور اہل ایمان میں بھی ہمارے اہل و عیال ہیں. جس گھر میں اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ رکھتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں نرمی اور رفق کو نازل کر دیا کرتا ہے. جس گھر سے رفق نکل جائے, نرمی نکل جائے, لوگ آپس میں محبت سے رہنا چھوڑ دیں, ایک دوسرے کی غلطیوں پر نرم انداز سے نصیحت کرنا چھوڑ دیں, صرف جھڑکی دیتے رہیں, سخت گفتگو کرتے رہیں, تانے دیتے رہیں, تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر سے خیر کو دور رکھا ہوا ہے, اس گھر سے خیر سلب ہو چکا ہے, جا چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر نازل کرے. الغرض موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے, اور جب انہوں نے فرعون کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تو فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر حملہ کیا, اور اس نے کہا کہ ہم نے بچپن سے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا, اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور یہاں سے بھاگ گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد پیش نہیں کیا. آپ نے کہا قال فعلتها اذن وانا من الضالین, میں نے یہ کام اس وقت کیا جب میں ظالموں میں سے تھا. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے یہ کام اس وقت کیا کہ جب میرے پاس میرے رب کی جانب سے کوئی رہنمائی نہیں تھی اور مجھے علم اور رسالت بھی نہیں دیا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گناہ کا اقرار کیا, اور انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے, گناہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا.
گناہ کا اقرار کرنا یہ بزدلی بھی نہیں ہے، بلکہ گناہ کا اقرار بشریت کا تقاضا ہے۔ آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا، آپ کے بالمقابل ابلیس سے گناہ سرزد ہوا۔ آدم علیہ السلام نے گناہ کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کی، اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی۔ اس کے بالمقابل شیطان سے گناہ سرزد ہوا، وہ اڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث و مباحثہ میں لگ گیا اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے اسے دھتکار دیا اور اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ قیامت تک وہ جتنوں کو بھٹکائے گا ساروں کو گناہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ڈالتا جائے گا۔ تو انسان گناہ کا اقرار کرے، اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے، اپنے گناہ پر اڑا اور ڈٹا نہ رہے۔ گناہ پر اڑنا ڈٹنا یہ بشریت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس سے قبل غالباً آدم علیہ السلام کے درس میں ہم نے کہا تھا کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ اب مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ آپ اسے ہوا میں اٹھاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ نیچے آتی ہے۔ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ آپ جلاتے ہیں، وہ زبردستی بھڑکنے لگتی ہے، خوب ٹھاٹے مارتی ہے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے جھکاؤ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی فطرت یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور مٹی کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھک کر رہتی ہے، اور جب کبھی ہم سے غلطی ہو جائے ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ بہرکیف جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا اور آپ نے ایک اللہ کی دعوت پیش کی، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تمہارے رب کی صفات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے صفات بیان کی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز دیتا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ آپ نے ایسی صفات بیان کی کہ فرعون اس کے بالمقابل اپنی کوئی صفت ہی بیان نہیں کر پاتا تھا۔ نہ تو وہ پیدا کرنے پر قادر تھا، نہ تو ہدایت دینے پر قادر تھا، اور نہ ہی لوگوں کو رزق دینے پر قادر تھا۔ وہ بوکھلا گیا تو اس نے ایک چال چلی۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان اسے دعوت دے رہے تھے، دوسرے بھی لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرعون نے یہ چال چلی کہ اس نے پوچھا فما بال القرون الاولی، اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہم غلطی پر ہیں، تو پھر ان سب کے آبا و اجداد بھی ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے تم بتاؤ، وہ غلطی پر تھے یا صحیح تھے؟ اب اگر موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے درمیان میں کہہ دیتے کہ وہ سب کے سب غلطی پر تھے، تو درباریوں کو نرمی کے انداز میں آپ دعوت پہنچانا چاہ رہے تھے، یہ مقصد فوت ہو جاتا۔ آبا و اجداد کی برائی سن کر انسان فطرتاً طیش میں آ جاتا ہے، اور فرعون یہی چاہ رہا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حکمت بھرا جواب دیتے ہوئے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ کوئی چیز بھولتا ہے نہ اس سے کوئی چیز فوت ہوتی ہے۔ جب یہ جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو فرعون پریشان ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ تو جب کوئی دعوتی میدان میں ہم سے کھیلنا چاہے تو ہمیں ویسے وقت اس کی چال بازی کو سمجھنا چاہیے، سمجھتے ہوئے جواب دینا چاہیے۔ حالانکہ ہر کوئی جانتا تھا، خود فرعون جانتا تھا، سارے درباری جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ہماری عبادت اور ہمارے عمل کو غلط قرار رہے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد کی بھی عبادتیں غلط ہی ہیں۔ یہ بات معروف تھی، لیکن اگر اسی معروف بات کو اس وقت زبان سے ادا کیا جاتا تو سارے درباری کھلے طور پر اپنے آبا و اجداد کے حماس اور غیرت میں موسیٰ علیہ السلام کا
انکار کرتے اور موسیٰ علیہ السلام پر چڑھ دوڑتے. بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی. اس کے بعد آپ نے اللہ کی جانب سے ملنے والی نشانیاں فرعون کو دکھائی کہ یہ دیکھو اللہ نے مجھے رسول بنایا اور اس رسول کی نشانی اللہ نے یہ دی کہ میں یہ عصا زمین پر ڈالتا ہوں تو سانپ بن جاتا ہے, میں اپنا ہاتھ گریبان سے نکالتا ہوں تو چمکنے لگ جاتا ہے. فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے اور یہ جادو ہم بھی دکھا سکتے ہیں. اس نے سارے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان میں ایک بڑا مسابقہ رکھا گیا کہ آج دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کون کتنا بڑا جادوگر ہے. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, بل القو, تم جو کچھ دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ, تم کیا ڈالنا چاہتے ہو زمین پہ ڈالو. ان لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں اور اپنے اپنے عصا زمین پر ڈال دیے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی لیکن وہ اپنے جادو سے لوگوں کو یہ باور کروا رہے تھے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ڈال رہے تھے کہ ان کی پھینکی ہوئی رسیاں اور ان کے پھینکے ہوئے عصا یہ سانپ ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس منظر کو دیکھتے ہیں ایک طرح کا خوف اور بشری تقاضے کے تحت ایک دھڑکا اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں جس پہ کر گفتگو ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمت دلائی. آپ نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے, اللہ نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے, آپ ڈالیے اور آپ ہی غالب رہنے والے ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو یہ کوئی جادو نہیں تھا, یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نشانی تھی, ایک بڑا کرشمہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک بڑے اژدہے کی شکل میں بدل گیا اور اس نے سارے جادوگروں کے جادو کو نگل لیا. جادوگر جادو بڑے اچھے سے پہچانتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس اپنے عصا کو چھیا, اس اژدہے کو چھیا تو وہ عصا بن گیا. جو چیزیں اس اژدہے نے نگلی تھی وہ واپس بھی نہیں آئی. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دنیا کا بڑا جادو جانتے تھے اور انہوں نے ایسا جادو کبھی دیکھا ہی نہیں. وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے, گر کر کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا بڑا استاد ہے, اسی نے تمہیں جادو سکھایا اور تم ہم سے ملک حاصل کرنا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان جادوگروں کو فرعون ڈرانے دھمکانے لگا اور اس نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. اب میں کیا کروں گا؟ فرعون نے کہا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اب میری طرف سے تم پر سزا یہ ہے کہ میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ایک دوسرے کے مقابل کاٹ دوں گا. سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹ دوں گا, اگر سیدھا پاؤں کاٹوں گا تو پھر دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا. اب یہ جادوگر دیکھیں اور توحید کی اور ایمان کی طاقت دیکھیں. کچھ دیر پہلے یہی جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے بعزت فرعون انا لنحن الغالبون, فرعون کی عزت کی قسم ہے ہم ہی غالب آئیں گے, غالب آئیں گے تو تم ہمیں کیا دو گے؟ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا خاص بنا لوں گا. یہ معاملہ تھا. لیکن جیسے ہی اللہ پر ایمان لائے, توحید کی قوت اور ایمانی جرت دیکھیں. فرعون کے اس دھمکی کے بعد یہ کہنے لگے کہ فقدی ما انت قاص, جو کرنا چاہے کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے دکھ جانے کے بعد ہمیں ان سے پلٹا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جادو کو معاف کرے. تو توحید کی بڑی قوت ہوتی ہے. جو آدمی توحید اختیار کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے بہادری دے دی جاتی ہے, اللہ کی جانب سے اسے غیبی طاقت دے دی جاتی ہے.
یہی جادوگر جو کچھ لمحے پہلے تک فرعون کے سامنے سر جھکاتے تھے، وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانوا فی اول النہار سحرہ وفی آخرہ شہداء بررہ، یہ سارے جادوگر دن کے پہلے پہر، یہ سارے لوگ دن کے پہلے پہر جادوگر تھے، اور دن کے آخری وقت تک یہ نیک شہید بن گئے۔ اسی لیے اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا حال دیکھ کر ان کے مستقبل پر حکم نہ لگائیں کہ آج یہ انسان اس حالت میں ہے، یہ اس گت میں ہے، یہ بہتر ہونے والا نہیں، یہ سدھرنے والا نہیں، اسے دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا رویہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، یہ آپ کے مقابل آ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی دیکھنے کے ساتھ ہی وہ ایمان میں داخل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عربی کا مقولہ ہے لا تحکم مستقبلک الآن فإن الانبیاء رعوا غنم ثم قادوا الامم، کہ آج ہی مستقبل کا حکم مت لگاؤ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام پہلے بکریاں چراتے ہیں، پھر اس کے بعد امتوں کی قیادت کرتے ہیں۔ تو کسی کا حال دیکھ کر اس کے مستقبل پر حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، ان لوگوں نے کہا تھا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، فرعون جو نشانیاں ہمارے پاس آئی ہیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہم تمہیں ان نشانیوں پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ کچھ دیر قبل یہی جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے۔ نہیں، ہاں، کچھ دیر پہلے یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے تھے۔ ہاں، کیسے علم ہوا؟ کیوں کھڑے تھے؟ آج ہمارا ایک بڑا رویہ ہے، ہم اس جواب سے اپنے اس رویے کو بدل سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، ان لوگوں نے اللہ کی صحیح نشانی نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ جب انہیں اللہ کی جانب سے ملنے والی نشانی کا علم ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ آج بھی ہماری قوم کے بہت لوگ ہیں جن کا دل صاف ہے، لیکن ابھی تک ان کے پاس صحیح دلیلیں پہنچی ہوئی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ہم طیش میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم دین اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیں، نشانیاں اور اللہ کی آیتیں ان تک پہنچائیں، تو ان کا معاملہ بھی یہی سہارا والا معاملہ ہو جائے گا کہ وہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہوں گے، ہماری صفوں میں ہوں گے اور ہمارا دفاع کریں گے۔ اب کہیں گے کہ اب تک کا جو معاملہ تھا وہ لا علمی والا معاملہ تھا، جہالت والا معاملہ تھا، اب ہمارے سامنے اللہ کی آیتیں آ گئی ہیں، اللہ کی آیتیں آنے کے بعد ہم پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تو جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے وہ اس لیے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے لا علم تھے، جاہل تھے، اسی لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آئے۔ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا علم ہو گیا اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کا علم ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو دور کی بات، وہ آپ کے صف میں آپ کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو آج بھی ہماری قوم کے بہت سے افراد ہیں جن تک حقیقی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایسے کئی افراد ہیں، اگر ہم ان تک حقیقی دعوت پہنچائے، دین اسلام کا صحیح چہرہ پہنچائے، تو وہ کبھی اسلام کے خلاف نہیں اٹھیں گے، کیونکہ انہیں لگے گا کہ یہ تو وہ دین ہے جس میں ہماری بقا ہے، یہ وہ دین ہے جس کے سائے میں ہمارے اموال، ہمارے جان اور ہماری عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس دین کو چھوڑ دیں یا اس دین کے مقابل میں اتر آئیں تو پھر تو ہماری عزتیں، ہمارے مال اور ہماری جانیں ایسے ہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنا رویہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، اور
ہر انسان تک جہاں تک ہماری بساط ہے، جہاں تک ہماری کوشش ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح نشانیاں ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب ان جادوگروں نے ایمان لایا تو فرعون کا تشدد بڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے ایک عرصے تک بنی اسرائیل میں مصر میں رہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور آپ نے فرعون کی قوم جو کہ قبطی قوم تھی اسے دعوت دی، اور دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کئی نشانیاں دکھائی، بالآخر اللہ نے پے در پے ان پر 9 عذابات بھیجے۔ عذاب مختلف طریقے کے تھے، جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ایسا طوفان آیا کہ ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ والجراد، ٹڈیاں آئی اور ٹڈیوں نے ان کا کھانا ختم کر دیا۔ قمل، ان کے سروں میں جوئیں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا چین اجڑ گیا۔ والضفادع، ان کے گھروں میں مینڈک نکلنے لگے، اتنے مینڈک کہ ان کے کھانوں کے برتنوں میں مینڈک نکلتے، اور کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر اس کے منہ میں داخل ہو جاتا۔ اور اسی طرح ان کے پانی کے برتنوں میں اور پانی کے کنووں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون بنا دیا، خون پیدا کر دیا۔ جب کبھی اس قوم پر کوئی عذاب آتا تو پہلے تو یہ خود اس عذاب سے نمٹنے کی کوشش کرتے، جب ہار جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے عذاب ہٹا دے، عذاب ہٹ جائے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قوم پر سے ہٹنے کی، عذاب کو ہٹانے کے لیے دعائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ہٹاتا رہا۔ لیکن اتنے عذابات کے ہٹنے کے باوجود، اتنی نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، ان لوگوں نے تکبر کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تکبر یہ اس قدر بری بیماری ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے محروم رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جن لوگوں نے تکبر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کب تک نہیں کھولے جائیں گے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے۔ جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی رحم نہیں ہے۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا ممکن ہے؟ نہیں، محال ہے۔ کبھی سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح تکبر کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہ دے دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، وہ آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہو۔ صحابی اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم میں سے ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی چپل اچھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق آ جانے کے باوجود اسے ٹھکرا دیا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کی جماعتوں میں، ان کے گھروں میں فرعون کے قوم کی یہ صفت کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ کتنے دفعہ نبی علیہ السلام کی روایتیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی جاتی، قرآن کی کتنی دلیلیں لوگوں کو نہیں بتائی جاتی، لیکن وہ آبا و اجداد کی پیروی میں اس قدر محو ہوتے ہیں یا اپنے قبیلے کی عزت بچانے میں اس قدر مگن رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آنے والی آیتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔
یہ بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں ہی کے بارے میں تو کہا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہو، شاید یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ذرہ کسے کہتے ہیں، کتنا تکبر، تو ایک تو رائی کا دانہ، دوسری تفسیر ہے کہ زمین پر جو ہم ہاتھ مارتے ہیں اٹھاتے ہیں تو جو دھول لگتی ہے اسے بھی ذرہ کہتے ہیں، تیسری تفسیر ہے کہ سورج کی شعاؤں میں جو دھول اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اس کا جو چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے اسے بھی علماء نے اسی زمرے میں شامل کیا کہ وہ جو چھوٹی سی دھول ہوتی ہے وہ بھی ذرہ ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں اس قدر بھی تکبر آ جائے تو وہ بھی جب تک اس سے پاک نہ ہو جائے اپنے عذاب کو نہ جھیل لے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ الغرض جب فرعون کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کا ظلم بڑھ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کے نکلیے اور سمندر کے راستے آگے بڑھیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لیے سمندر کے کنارے پہنچے، ندی کے دریا کے کنارے پہنچے تو سامنے دریا ہے، اور اتنے میں فرعون کا لشکر پیچھے آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، سامنے بھی نہیں جا سکتے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب یہ پکڑے گا تو مارے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری سیدھی رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ تو جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے اور ساری قوم کی ہمت جٹائے رکھے اور انہیں اللہ کے توکل کے ذریعے سے وعظ و نصیحت کرتے رہے، اس سے لوگوں کے دل بندھتے ہیں، ان کے دلوں کو ڈھارس ملتی ہے، سکون و اطمینان ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وعظ اور نصیحت کا نتیجہ کیا نکلا کہ ساری قوم مطمئن ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ آپ نے دریا پر لاٹھی ماری، دریا دو حصوں میں بٹ گیا، صاف شفاف سوکھا راستہ نظر آیا۔ آپ نے سارے بنی اسرائیل کو لیا اور اس ندی کو پار کر دیا۔ اب آپ ہی کے پیچھے فرعون بھی اس راستے سے جانا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے میں اسے ڈبو دیا۔ جو دریا بٹ کر ایک صاف راستہ بنا ہوا تھا، اب وہ دریا آپس میں مل گیا اور فرعون غرق ہونے لگا، اور بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں کے سامنے فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈوبتے ہوئے اور نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مظلوم کے سامنے نیست و نابود کرتا ہے تاکہ مظلوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور ہم تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو مکافات عمل ہے، آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اسے اس کی زندگی میں ملتا ہے، اور مظلوم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کوفی انسان نے الزامات لگائے۔ سعد بن ابی وقاص جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ہیں، بڑے پائے کے کمانڈر تھے۔ آپ کا قضیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ بات کوفہ تک پہنچی۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ آدمی اٹھا اور آپ پر بیجا الزامات لگانے لگا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعہ، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فاطل عمرہ، اس کی عمر بڑھا دے، واطل فقرہ، اس کی بھکمری بڑھا دے، اس کی فقیری بڑھا دے، وعرضہ للفتن، اور الہ العالمین اس انسان پر فتنوں کو ڈال دے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ انسان اس قدر لمبی عمر میں تھا کہ اس کی ابروئیں پلکوں سے نیچے گر رہی تھی، اور یہ بھوک مری کی وجہ سے راستے پر بیٹھتا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ دو اس کی بددعائیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعائیں اس کے حق میں تھی۔ تیسری کہ الہ العالمین تو اس پر فتنوں کو ڈال دے، یہ بددعا ایسے قبول ہوئی
کہ عمر کے اس بڑے حصے میں یہ جوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. تو جو آدمی ظلم کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں بدلہ دے دیا کرتا ہے، اور مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثلاث دعوات مستجابہ لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت الوالد علی ولدہ، اور اس باپ کی دعا جو اپنے بیٹے کے حق میں کرے. یہ 3 دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور آپ کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، نیست و نابود کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار دروس تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دروس کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین تو فرعونی افعال سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.